امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام خطبہ نمبر 91 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے فتنہ و شر کی آنکھیں پھوڑ ڈالی ہیں، اور جب اس کی تاریکیاں موجوں کی طرح تہو بالا ہو رہی تھیں اور دیوانے کتوں کی طرح اس کی دیوانگی زوروں پر تھی، تو میرے علاوہ کسی ایک میں جرت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف بڑھتا۔ اب موقع ہے، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، پیشتر اس سے کہ مجھے نہ پاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو گے میں بتاؤں گا، اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے کہ جس نے سوء کو ہدایت کی ہو اور سوء کو گمراہ کیا ہو، تو میں اس کے للکارنے والے اور اسے آگے سے کھینچنے والے اور پیچھے سے دھکیلنے والے اور اس کی سواریوں کی منزل اور اس کے ساز و سامان سے لدے ہوئے پالانوں کے اترنے کی جگہ تک بتا دوں گا، اور یہ کہ کون ان میں سے قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا۔ اور جب میں نہ ہوں گا اور ناخوشگوار چیزوں اور سخت مشکلیں تمہیں پیش آئیں گی، تو دیکھ لینا کہ بہت سے پوچھنے والے پریشانی سے سر نیچے ڈال دیں گے اور بتانے والے عاجز و درماندہ ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم پر لڑائیاں زوروں سے ٹوٹ پڑیں گی اور اس کی سختیاں نمایاں ہو جائیں گی، اور دنیا اس طرح تم پر تنگ ہو جائے گی کہ مصیبتوں کے دنوں کو تم یہ سمجھنے لگو گے کہ وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ خداوند عالم تمہارے باقی ایماندہ لوگوں فتنوں کی یہ صورت ہوتی ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اس طرح اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں کہ حق و باطل کا امتیاز نہیں ہوتا، اور پلٹتے ہیں تو ہوشیار کر جاتے ہیں، جب آتے ہیں تو شناخت نہیں ہوتی، پیچھے ہٹتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں۔ وہ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہیں، کسی شہر کو اپنی زد پر رکھ لیتے ہیں اور کوئی ان سے رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک سب فتنوں سے زیادہ خوفناک اسلام کے لیے بنی امیہ کا فتنہ ہے، جسے نہ خود کچھ نظر آتا ہے، نہ اس میں کوئی چیز اسے سجھائی دیتی ہے۔ اس کے اثرات تو سب کو شامل کیے ہیں، لیکن خصوصیت سے اس کی آفتیں خاص ہی افراد کے لیے ہیں۔ جو اس میں حق کو پیش نظر رکھے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی، جو آنکھیں بند رکھے گا وہ ان سے بچا رہے گا۔ خدا کی قسم میرے بعد تم بنی امیہ کو اپنے لیے بدترین حکمران پاؤ گے۔ وہ تو اس بوڑھی اور سرکش اونٹنی کے مانند ہیں جو منہ سے کاٹتی ہو اور ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتی ہو اور دہنے والے پر ٹانگیں چلاتی ہو اور دودھ دینے سے انکار کر دیتی ہو۔ وہ برابر تمہارا قلا قما کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ صرف اسے چھوڑیں گے جو ان کے مفید مطلب ہو یا کم از کم ان کے لیے نقصان رساں نہ ہو، اور ان کی مصیبت اسی طرح گھیرے رہے گی کہ ان سے داد خواہی ایسی ہی مشکل ہو جائے گی جیسے غلام کے لیے اپنے آقا سے اور مرید کی اپنے پیر سے۔ تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک صورت میں آئے گا کہ جس سے ڈر لگنے لگے گا، اور زمانہ جاہلیت کی مختلف حالتوں کو لیے ہوگا۔ نہ اس میں ہدایت کا مینار نصب ہوگا، نہ راستہ دکھانے والا کوئی نشان نظر آئے گا۔ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فتنہ انگیزیوں کے گناہ سے بچے ہوں گے، اور ان کی طرف لوگوں کو بلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ پھر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اس شخص کے ذریعے سے جو انہیں ذلت کا مزہ چکھائے اور سختی سے ہکائے اور موت کے تلخ جام پلائے، اور ان کے سامنے تلوار رکھے اور خوف انہیں چمٹا دے۔ ان فتنوں سے اس طرح علیحدہ کر دے گا جس طرح ذبیحہ سے کھال الگ کی جاتی ہے۔ اس وقت قریش دنیا و مافیا کے بدلے میں یہ چاہیں گے کہ وہ مجھے صرف اتنی دیر کے جتنی اونٹ کے ذبح ہونے میں لگتی ہے کہیں ایک دفعہ دیکھ لیں، تاکہ میں اس چیز کو قبول کر لوں کہ جس کا آج کچھ حصہ بھی طلب کرنے کے باوجود دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔